اپنی منزل مقصودی طرف رواں دواں ہے۔ ماہ سفر المظفر ہے۔ اس ماہ مقدس دے اندر کافی ایسے بزرگ ہیں جنہاں دا وصال پر ملال ہے، جس طرح داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دیگر ایسے بزرگ ہیں جنہاں دے آراس منائے جا رہے ہیں، یعنی عرس منائے جا رہے ہیں کہ دعا گو رب تعالیٰ انہاں دے صدقے ساڈے بھی حتمی بخشش فرمائے۔ تو اسی ماہ سفر المظفر دے حوالے نال کہ اسیں اس ماہ سفر دے اندر کثیر بزرگ اولیاء کاملین دے آراس جو ہیں، تو پھر ذرا آئیے قرآن مجید فرقان حمید دے کولو پوچھنے ہاں کہ ولی اور اولیاء دی اور پیر دی پہچان کیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہر ایرے غیرے نتھے نوں اسی دے ہاتھے دستے بیت ہو جاویے، اس دے ہاتھے اپنا ہاتھ دے دئیے اور اس نو ولی کامل سمجھنا شروع کر دیئے۔ آئیے قرآن مجید فرقان حمید کو سوال کر دے ہاں۔ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس نے قرآن مجید فرقان حمید اندر اعلان فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فرمایا لوگو خبردار سن لو کہ جیڑا اللہ دا مقبول بندہ ہے، اللہ دا نیک بندہ ہے، فرمایا نہ ہی وہ دیتے کوئی خوف ہوندہ ہے، نہ ہی انہوں دیتے کوئی غم ہوندہ ہے۔ ہن ایک اکثر آیت طیبہ دی تلاوت کیتی جاندی اور دسیا جاندہ ہے کہ اے آیت طیبہ ہے کہ اللہ دے نیک بندے انہاں دے تے کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، لیکن اسی آیت اگلی آیت اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس نے ایک ولی دی پہچان دسی، اللہ نے نیک بندے دی طریقہ دسیا، پہچان دسی کہ نیک بندہ ہے اسی کیڑا۔ اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس فرمایا الذین آمنوا، فرمایا میرا نیک بندہ، اس دی پہلی پہچان تے پہلی نشانی پہلی علامت جیڑی ہے، فرمایا آمنو او ایماندار اسی، وکانو یتقون، اور دوسری اس دی پہچان کیا ہے، فرمایا متقی پرہیزگار اسی۔ اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس نے اپنے نیک بندے دی ایک پہچان اور علامت دیتی ہے، فرمایا کہ میرے نیک بندے دی پہچان پہلی ہے کہ صحیح العقیدہ اسی، دوسری پہچان فرمایا وکانو یتقون اور متقی اسی۔ آئیے قرآن مجید فرقان حمید کو پوچھنے ہیں متقی پرہیزگار کون ہے؟ قرآن دا اسلوب اور انداز ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید دی کسی لفظ دی وضاحت دی ضرورت ہوئے تو پھر قرآن دے کسی لفظ نال اس دی وضاحت کیتی جاندی ہے، اور اگر قرآن دے لفظ دی وضاحت کسی قرآن دے لفظ نال نہ مل رہی ہوئے پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان نال وضاحت تلاش کیتی ویندی ہے۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ظاہر نہ مل رہے ہوئے پھر اقوال صحابہ، اقوال سلف صالحین دے نال اس لفظ قرآن دی تفسیر کیتی جاندی ہے۔ اس دی میں ایک مثال دینا، قرآن مجید فرقان حمید اندر فرمایا گیا کہ تو تے میں جڑی ہر نماز اندر دعا مانگے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستہ پر چلا، اور سیدھا راستہ کیا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، فرمایا سیدھا راستہ وہ ہے جنہوں تے رب نے انعام فرمایا۔ ہن جنہوں تے رب نے انعام فرمایا سیدھا راستہ ہے، ہن اس سیدھے کچھ وضاحت ملی کہ سیدھا راستہ انہاں دا ہے کہ جنہوں تے اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس نے انعام فرمایا۔ ہن اگے نے انعام کنا لوگوں تے فرمایا، حالانکہ اللہ وحدہ لا شریک نے دوسرے مقام تے پھر فرما دیتا، فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، فرمایا سیدھا راستہ انہاں لوگوں دا ہے جنہوں تے رب نے انعام کیتا، صدیق ہیں، فرمایا شہداء اور صالحین ہیں، اور انبیاء کرام علیہ السلام ہیں۔ ایک قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر اور تفسیر بالقرآن ہے، تو اسی انداز نال اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، فرمایا کہ ولی دی پہچان اور پیر دی پہچان جڑی ہے سب تو پہلے فرمایا ایماندار ہوئے، اور دوسرے فرمایا متقی ہوئے۔ اور متقی کیا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس نے سورۃ بقرہ یہ اندر ارشاد فرمایا کہ ہدی للمتقین، فرمایا ہدایت متقین لوگوں کے لیے ہے۔ فرمایا متقین کہہ رہے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، فرمایا غیب دے تے ایمان رکھ دی ہوں۔ ہن غیب کیا ہے؟ جس دے تے ایمان رکھتا ہے اللہ وحدہ لا شریک نے اس دا کے انداز دسیا ہے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک، فرمایا غیب وہ چیز ہے اے محبوب جیڑی چیز تیرے تے اتاری گئی ہے اس دے تے ایمان رکھدا ہوے۔
وما انزل من قبلک، اور جڑا چیزاں پہلے اتری ہیں، پہلے تو مراد کیا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام دیتے سابقین امت دیتے جڑیاں ادیان آئے اور شرطیں اتری ہیں، فرمایا کتب اتری ہیں، کتب سمائی ہیں، صحیفے اترے ہیں، ہر ایک دیتے ایمان رکھ دو ہوئے وبالآخرت ہم یوقنون، فرمایا اور آخرت دیتے بھی ایمان رکھ دو ہوئے، آخرت نو بھی منین دو ہوئے، ایک یوم بالغیب ہے، ایمان بالغیب ہے کہ غیب دیتے ایمان رکھ دو ہوئے کہ آقا کریم علیہ السلام دی ذات ایک دس نے جنہ جنہ چیزوں نے حکم دیتا ہے اس نے مندہ ہوئے، فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے دسے ہوئے کہ سابقین امت جتنی آئی ہیں انہاں دیتے حکام نازل ہوئے، سابقین انبیاء کرام علیہ السلام اے حکام لے کے آئیں، سابقین انبیاء کرام نے سارا مند ہوئے، وبالآخرت ہم یوقنون، آخرت دا بھی ڈر رکھ دو ہوئے۔ اے نہیں ہے کہ پیر جیڑا فرمایا آخرت دے ڈر تو بغیر خوف تو ہوئے، کہ اس نے کوئی ڈر بھی نہ ہوئے، آخرت سمجھندہ بھی نہ ہوئے، وہ متقی دی نشانی نہیں ہے۔ نمبر اگلی فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، فرمایا دوسری نشانی کیا ہے؟ ہدی للمتقین دی، فرمایا کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز بھی قائم کر دو۔ یہ پیر کا لازم ہے، بابا نماز پڑھ دو بے نمازی ہے وہ کبھی پیر نہیں ہو سکتا، نماز پیر کا لازم ہے، اگر پیر نماز نہیں پڑھتا تو پھر مرید قدم پڑھ سے، تو پھر مرید نماز نہ پڑھ سے پھر پیر کامل کدا ہو سکتا ہے؟ پیر کامل ادا ہو سکتا ہے جنا پیر نماز ادا کر دو وے۔ ایک کہانی پیر صاحب دی نہ ہوئے کہ اسی نماز جڑی مدینے جا کے پڑھ دیاں، بابا اگر پیر صاحب نماز مدینے جا کے پڑھ دیں پھر شام دا کھانا ہی جا کے مدینے کھاویں۔ جی اگر نماز پیر دی حضوری نماز ہے، دل دے وچ نماز پڑھدا ہے کہ دل والی نماز ہے، تو بابا مر پیر صاحب دل دے اندر روٹی کھا لئی سن، کیڑا مسئلہ ہے؟ تو لہٰذا ضروری ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کہ پیر صاحب نماز قائم کر دوے، یہ لازمی ہے، شرط ہے کہ اگر نماز قائم نہ کر دوے تو پھر کامل نہیں ہو سکتا۔ اگے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، من سے ما من جو رزقنا ہم نے رزق دیا ان کو، جیڑا پیر نو رب نے رزق دیتا، مریدہ نے نہیں دیتا، جیڑا رزق رب نے پیر نو دیتا ہے، فرمایا کیا کرے پھر ینفقون، او دے وچوں خرچ کرے، رب دی رضا دی خاطر صدقہ خیرات کرے، جیڑا رب نے انہوں رزق دیتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پیر صاحب جناب مریدان دی جیباں نو ویکھے اور مریدان دی جیباں نو تک کے بہ جاوے کہ کدو لنگر چنگا آ رہا، کدو مریدان دی جیب وچ زیادہ پیسہ نکل رہا، اس دی پیر بلے بلے کرے، واہ واہ کرے، اور اس نو ذرا استقبال بھی کرے، اٹھ کے ملے اور داد دے وے کہ میرا مرید بڑا چنگا ہے، بڑا خیر خواہ ہے، یہ میرے استانے دی بڑا خیال رکھتا ہے۔ وہ استانے دا خیال نہیں کرتا، پیر دے جیب دا خیال رکھتا ہے کہ پیر نو مڈ مل رہا ہے اور پھر اسی دا خیال رکھا جاندہ ہے۔ تو لازمی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ جڑا رب نے پیر صاحب نو رزق حلال دیتا ہے، حلال روزی دیتی ہے، اس حلال روزی دے وچ ينفقون خرچ کریندا ہوے۔ آئیے بزرگاں دی ہسٹری ویکھو، جتنے بزرگ گزرے ہیں کسی نے بینک بیلنس نہیں بنایا، داتا علی حجویری دی زندگی رو ویکھو، بینک بیلنس نہیں بنایا، ساری زندگی فقیری دی حالت گزار دیتی ہے۔ سلطان باہو رحمت اللہ تعالی زندگی نے ویکھو، ساری زندگی فقیری دی حالت گزار دیتی، کوئی جائیداد نہیں بنائی، کوئی بینک بیلنس نہیں بنایا۔ پیر سواگ حسن نے ویکھو کہ غلام حسن سواگ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے زندگی نے ویکھو کوئی چیزاں نہیں بنائیاں، ریت ٹیبے تے بیٹھ کے اللہ اللہ کیتا ہے اور لوگ آندے گئے، لوگوں نو کلمہ پڑھائیندے گئے۔ پیر سواگ رحمت اللہ آپ فرمائیندے ہیں، فرمایا کاندی جڑی یہ لو ہے اگر یہ میری سید ہوندی تو فرمایا دنیا تے کوئی سکھ نہ رویا۔ کیوں فرمایا؟ آپ نے فقیری والا کام کیتا ہے، پیسے والا کام نہیں کیتا، مرید جیب تے نظر نہیں رکھی ہے۔ تو اے ضروری ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، فرمایا کہ جیڑا رب نے انہوں رزق دیتا ہے اسی رزق دے وچوں رب دی بارگاہ خرچ کرن والا ہوگا۔ یہ نہیں ہے خواجہ غریب نواز کیوں آکھیا جاندہ؟ اس صدقہ کو خیرات کر دیں، بوے تے در تے کوئی آون یا خالی نہ مڑیں دے، اور جیشا پئیے ہوئے چاہ کے دے چھوڑیں دیں۔ ایک دن مریض زیادہ آگئے، در تے سوالی زیادہ آگئے، روٹیاں تھوڑیاں تے عرض کی تھی لانگری، فرمایا کہ مریدوں نے دے دیئے، تو فرمایا کہ روٹیاں پوریاں نہیں ہوندیاں، کیا کیتا جاوے؟ آپ نے فرمایا روٹیاں چاہ کے کسی سائل نے دیتیاں جاویں، مریدن نہ کھواؤ، سائل نے دیتیاں جاویں۔ تھوڑی دیر گزری، دروازہ آیا، دستک ہوئی، فرمایا کہ سائل ودا روٹیاں لے کے آیا۔ آپ نے فرمایا پوچھ روٹیاں چوکیاں، فرمایا اتنی ہیں، فرمایا ساڑیاں نہیں ہیں۔ تھوڑی دیر گزری،
پھر دستک آئی، پوچھ روٹیاں کتنی لے دا؟ فرمایا اتنی ہیں، فرمایا اتنی ہیں ساڑیاں نہیں ہیں، فرمایا اسی ایک دیتی ہے، رب اس دے بدلے 4 دینی ہیں، فرمایا جتنی روٹیاں سی دیتی ہیں اس دے بدلے دگنیاں آسن، سمجھ لو ساڑیاں روٹیاں آ گئی ہیں، دگنیاں آئیاں، آپ نے مریدوں نے روٹیاں چاہ کے کھوا چھوڑی روٹیاں دے باقی بلا کیوں آکھیا گیا؟ آپ نے پیر خانے دیتے ہیں نا روٹیاں لنگر تقسیم کر رہے ہیں، لنگر ختم ہو گیا، مرید بیٹھے ہیں تو باقی بلا نے آواز آئی میں روٹیاں لے آؤ، باقی بلا نے سوچیا سمجھا نہیں، آپ نے یہ بغلے چ ہاتھ مارے نا روٹیاں کٹ کے دے چھوڑی ہیں۔ پیر دا مطلب ہی ہوتا ہے اے نہیں کہ اسی داستے بیعت کر دیتا ہے تو پھر اپنی مرضی کریے، پھر کیا پیر بھی اپنی مرضی کرے، سرے کے سال بعد دانے دے چھوڑے، پیر دا عرس ملا عرس دے وچ خرچہ دے چھوڑیا، سمجھنے کہ سارا کم ہو گیا۔ پیر دا مطلب یہ نہیں ہے۔ سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی نے فتاوی رضویہ شریف اندر فرمایا کہ مرید ہونے دا مطلب کیا ہے؟ فرمایا مردہ بدست زندہ، یہ مطلب ہے مردہ بدست زندہ، مطلب کیا ہے کہ بندہ آپ مردہ ہے لیکن زندے پیر دے ہاتھ بیعت دے چھوڑیے، اپنا ہاتھ زندے بندے دے ہاتھ دے چھوڑا ہے، فرمایا ہوں ہاتھ پکڑ کے رب دی بارگاہ پہنچا دے، دست فرمایا مردہ بدست زندہ، فرمایا جی میں بندہ مردہ ہوتا ہے نا تو فرمایا کہ مردہ کوئی گناہ نہیں کر سکتا، مردہ جیڑا ہے آکام ختم ہو جاندے، فرمایا مردہ بدست زندہ دا مطلب ہے کہ جدہ انسان نے اپنے پیر دے ہاتھ دے وچ ہاتھ دے دیتا ہے، فرمایا مر پیر جیڑا ہے اس نو محفوظ کر لے، فرمایا پیر نو نیڑے نہ لگن دے، اس لیے کئی دفعہ سنایا پیر غلام حسن سوا دے کول ایک مرید آیا، فرمایا حضور سارے کم چھڑ سکتے ہیں لیکن ایک زنا نہیں چھوڑ سکتا، اب نے فرمایا اچھا مرید ہو جا زنا نہ چھوڑی لیکن ایک گل ہے، فرمایا میرے منہ تے حیا کری، فرمایا میرے منہ تے حیا کری، فرمایا جی حیا کرے سا حضور، آپ نے بیعت کر دیتا، گھر گھر چھوڑیا، گھر آ گیا، ایک گھر بھی دور نہیں 18,000 اتنی سیر دا یاد دی ملفوظات حسنہ پڑھ کے ویکھو، اتھو دا مرید رمن والا اتھے چل کے مرید ہویا، فرمایا حضور مرید ہونا زنا نہیں چھوڑ سکتا، فرمایا مرید ہو جا لیکن میرے منہ دا حیا کری، میرے سامنے نہ کری، فرمایا جی حضور تواڈے سامنے دا حیا کرے سا، تواڈے چہرے دا حیا کرے سا، تواڈے سامنے فرمایا ایک کم نہ کرے سا، فرمایا جا عیش کر جتنا دل کر دے زنا کر، واپس آ گیا، زنا دا ارادہ کیتا، جو ہی زنا دا ارادہ کیتا پیر صاحب سامنے آ گئے، سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر دیر گزری، سمجھا خیال آیا اور شاید وسوسہ آیا ہے، تھوڑی دیر گزری موڑ ہٹے ہٹ کے موڑ پلٹیا زنا دی طرف، ارادہ کیتا ہے، جدہ ارادہ کیتا پیر غلام حسن صاحب موڑ سامنے آ گئے، پھر ارادہ کیتا پھر سامنے آ گئے، جدہ ویکھیا کہ وکھالہ نہیں ہو سکتا، کہ وسوسہ نہیں ہو سکتا، خیال نہیں ہو سکتا، یہ تصور نہیں ہو سکتا، یہ حقیقت ہو سکتی ہے، کیونکہ الفاظ پیر دے ذہن دوڑے کہ پیر صاحب نے فرمایا کہ میرے منہ تے حیا کر وجی، اتھوں وہ مرید ننگے پیر دوڑیا، پیر غلام حسن سواگ دی بارگاہ پہنچیا، تو فرمایا جس وقت پہنچیا نا تو پہنچ کے سامنے خرچہ آپ سامنے رکھی بیٹھیا، زنگ علوچی نو ختم کرن کے خرچہ ہوندہ وہ سامنے رکھ کے بیٹھے، تو منظر جیا پیرات گریا، حضور میں نو معاف کر دیو، حضور میں نو معاف کر دیو، غلطی ہو گئی ہے، فرمایا تاڑے منہ دا میں نو حیا آ گیا، فرمایا آج تو بعد ایک کم نہ کرے سا، تو جدہ یہ مہاجرہ مکمل ہویا نا اتھائیں دی پیر غلام حسن سواگ دی بارگاہ چ بیٹھ گیا، بایا نا تو پھر مریدہ حال پوچھا، باقی مریدہ نے پوچھا میاں تو کیڑا کام کر کے آیا؟ فرمایا ایک کام کر کے آیا، آپ نے فرمایا پیر بڑی محنت کی تھی، فرمایا پیر بڑی محنت کی تھی، اسی ویدے رہے ہیں پیر جڑا خرچہ ہی چلائی رکھے، فرمایا این خرچہ چلائی رکھیا، فرمایا اتنی محنت ہوئی ہے، فرمایا جڑی جس محنت نے تو انہوں سارا کام چھڑا کے فرمایا اپنی پیرن جتے لے کے آ چکا، یہ چیز ہے پیر دا مطلب یہ ہے کہ گناہ سر زد ہون لگے پیر صاحب آ کے ہاتھ دے لیں، اب میاں کیڑا کام کرن لگا، حیا کر، اپنا ہاتھ میرے ہاتھ دے چھوڑے، ہن حیا کر، بیعت دا مطلب یہ فرمایا گیا، فرمایا کہ میں ہاتھ اپنا پیر دے ہاتھ دے رہا اور جتنے گناہ ہو گئے مولا اس ہاتھ دی لج رکھ دے، اور پچھلے گناہ تو معاف چا کری، اگلے گناہ دی حفاظت میرا پیر مرشد کرے، بیعت دا مطلب ہے مفہوم ہے کہ میں دست بیعت کر رہے ہیں، ہاتھ دے رہے ہیں، پر میں پچھلے گناہ مولا اس نے ہاتھ دے صدقے تو جا معاف کری، اگلے گناہ میں تو مرشد جانے اور رب جانے اور میں جانے، مولا اگلے گناہ فرمایا کہ اے محفوظ فرما لئی سی، وہ مرشد نال ہو گئی سی، لیکن کیا کری حالت ایسی چل چکی ہے، پیر بھی ایسی ہو بڑی ہے گدی چنگا گدی دا ہوئے
تو یاد رکھ لو پیر نصیر الدین نصیر نے بڑے کمال دے جملے دیتے ہیں. فرمایا کہ ہر پیر دے گھر پتر جمن والا کدی پیر نہیں ہو سکتا. پھر گولے دے جانشین بولیا, سید گھرانہ بولیا, فرمایا ہر پیر دے گھر پتر جمن والا پیر نہیں ہو سکتا, ہر مولوی دے گھر جمن والا پتر مولوی نہیں ہو سکتا. لیکن یہ سارا نظریہ بن چکے ہیں یار پیر دا جو مرید پیر دا جو پوتر ہے بڑی گدی دا پوتر ہے, یہ چیزاں نہیں ویکھیاں ویندیاں. جدوں ویکھیا جاندی الذین آمنوا وکانوا یتقون, سید عقیدہ بھی ہے یا نہیں, متقی بھی ہے یا نہیں, ویقیمون الصلاۃ نماز بھی پڑھتا ہے یا نہیں. پھر اگر دعویٰ کرتا ہے پیری دا اور پھر ویکھو کہ او دے چہرے تے, پھر ویکھو اس دے وجود تے, او دے ڈھانچے تے ویکھو کہ شریعت محمدی اس دے نانے دا دین نظر آمدہ بھی ہے یا نہیں. ویکھو اگر یہ نہیں ہے تو سمجھو پیر کامل نہیں ہو سکتا. چھوڑ دیو کم. اگر ایسا کوئی دست بیت بھی ہے تو کوئی دست بیت نہیں ہے. آج اسی کیوں گناہ مد اندر مبتلا ہو چکے ہیں, کیوں پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں, کیوں ساڑھے اندر قحط سالی آ گئی ہے, کیوں ساڑھے اتنے جڑا ہے غربت زوال آنا جا رہا ہے, غربت چھانے جا رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے, ریزن یہ ہے کہ اسی جس نو پیر پکڑے ہو سیدھا نہیں ہے, پہلی گل. اور دوسری گل کیا ہے, فرمایا اس کی وجہ ہے کہ جس نے دست بیت کی تو ہے کہ اس نے اسی سمجھا نہیں ہے کیا. انہوں سمجھو اسی صحیح طریقے نہ, کیونکہ پیر کامل ہوئے کہ جڑا مرید نو دا بیڑا پار کروا چھوڑ, جو پیچھے مڑ کے نہ ویکھے. جس حالت جی مرید آیا تو اس نے گل لا کے جڑا اس نے رنگ چھوڑے اور رنگ محمدی چڑھا چھوڑے اور رنگ شریعت محمدی بھی چڑھا چھوڑے, اس کو کامل پیر آکھیا گیا. اگر ایسا نہیں ہے تو سمجھو پیر دے اندر نقص ہے. تو جس دے اندر نقص ہے وہ کبھی پیر کامل نہیں ہو سکتا. سیدی اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا کمال دے جملے ارشاد فرمائے فتاوی رضوی شریف اندر. سیدی اعلی حضرت نو عام نہ سمجھو. اگر اسی کوئی خطیب حضرات سیدی اعلی حضرت دا نا چاہیے ہاں, یہ کوئی ساڈا کوئی خونی تعلق نہیں ہے, خونی رشتہ نہیں ہے, لیکن کیوں اسی ہوتا نا چاہیے ہاں کہ اس جڑے نے ہندوستان دے اندر آ کے آپ نے جڑا نکھوڑا ایسا کیتے ہے اور دس دیتا ہے لوگوں, فرمایا کہ گمبد خضرا دا راستہ کیڑا ہے, اس نے پہچان کروائی ہے. سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ, اور اسی مہینے دے اندر سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی عرس پاک بھی ہے. سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی کون, اے وہ شخصیت ہیں جڑے 6 سال دی ہیں آپ نے 2 گھنٹے دا خطاب فرمایا. 6 گھنٹے دا. آج تو ساڈا ہی تماشا بنے ہویا کہ جیڑا جناب علی چھوٹا جہا بچہ ہوئے نا تو بول پوے اسی اس نو بڑا پیر سمجھ رہی ہیں. اے جی نکا پیر آ گیا, اے فلاں پیر آ گیا. بابا یہ کوئی کمال نہیں ہے, جوش خطابت کمال نہیں ہے, منہ جو بولنا اور گلہ کرنی ہے کوئی کمال نہیں ہے. اگر یہ کمال ہوندا تو امام محمد کو پوچھو, وہ امام محمد امام اعظم کو تشریف لے کے آئے, فرمایا کہ حضور میں کتابیں پڑھنا چاہنا, فرمایا کہ دین علم حاصل کرنا چاہنا, دین دا علم حاصل کرنا چاہنا. اس وقت کیا امام اعظم فرمایا اے محمد تیری عمر چھوٹی, جا کے حفظ کر, پہلے حفظ کر, مڑ آ کے فرمایا کہ دین دیا کتاباں پڑھیں اور دین دا علم حاصل کریں. 8 دن گزرے, پھر امام محمد واپس لوٹیا. عرض کی حضور ہن میں نے فرمایا دین کی کتاباں پڑھاؤ نا ذرا. فرمایا کیا پڑھنا ہے؟ تو آپ نے فرمایا امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا امام محمد تین تو میں کہ حفظ کر کے. فرمایا حضور میں حفظ کر کے آ گیا. چھوٹا جہا بچہ ہے, نابالغ ہے, حالی بلوغت یہاں تک نہیں پہنچیا. 8 دنوں امام محمد رحمت اللہ تعالی حفظ قرآن کر کے آ گئے. کیا انہیں تو نہیں آخیا سی بڑے پیر بن گئے, انہیں تو کہا کہ نہیں آخیا کہ بڑے پیر. یہ امام احمد رضا شاہ, امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ 6 سال دے 2 گھنٹے دا مدلل خطاب فرمایا. مڑینا تو نہیں آخیا سی بڑے پیر بن گئے. پھر 8 سال دے آپ نے ہدایت النحو دی شرح لکھی, ایسی تکڑی شرح ہدایت النحو دی لکھی. ہدایت النحو عربی گرامر دی کتاب ہے, عربی زبان دے وچ آپ نے اس دی شرح لکھی. سیدی اعلیٰ رحمت جس دن بالغ ہوئے آپ نے پہلا فتویٰ صادر فرمایا, اور جس دن بالغ ہوئے مسند تدریس تے بیٹھے. یہ سیدی اعلیٰ رحمت اللہ تعالی, سیدی اعلیٰ رحمت فتاوی رضوی شریف اندر پیر کا 4 شرطیں فرمائیں.
فرمایا جس دے اندر یہ 4 شرطاں پائیاں گئیاں، فرمایا پیر کامل ہے، اگر 4 شرطاں نہیں ہیں وہ ایک بھی نہیں پائے گی، پیر کامل نہیں ہو سکتا۔ فرمایا سب تو پہلے صحیح اور عقیدہ ہوگی، فرمایا اس کا عقیدہ ٹھیک ہوئے، آقا کریم علیہ السلام دی ذات ایک متعلقہ عقیدہ ٹھیک ہوئے، فرمایا صحابہ کرام علی مرضوان دے بارے میں عقیدہ ٹھیک ہوئے، فرمایا اہل بیت طہار دے بھی متعلقہ عقیدہ ٹھیک ہوئے۔ لیکن آج دے کچھ پیر اہل بیت دی محبت دے وچ آ کے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بک بک کر دین، وہ کدی پیر کامل نہیں ہو سکتے۔ کیوں کہ امیر معاویہ دی وہ ذات ہے کہ جس دی صلح سیدنا امام حسن دی ذات نے کروا چھوڑی، وہ اہل بیت طہار نے خود صلح کر لی ہے، یہ تو سانو کیڑی ہے لڑائی پاون دی ضرورت؟ کہ یاد رکھ لو اے پیر دی معیار ہے صحیح العقیدہ ہونا۔ اگر امیر معاویہ دے بارے رضی اللہ تعالیٰ عقیدہ صحیح نہیں رکھتا، پیر کامل نہیں ہو سکتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دے بارے صحیح عقیدہ نہیں رکھتا، پیر کامل نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام علی مرضوان دے بارے صحیح عقیدہ نہیں رکھتا، پیر کامل نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایتھے پھر اور بھی کچھ پیر آڑے چاہویں دن، کچھ آدھن کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائنن کہ خلافت اعتبار میں افضلیت وچن لیکن فضیلت اعتبار میں پہلے نمبر تے نہیں ہیں۔ یاد رکھ لو اہل سنت والجماعت ہے جو ٹوک فیصلہ ہے، عقیدہ ہے اور نظریہ ہے اور قرآن حدیث کے مطابق ہے۔ سیدی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضیلت اعتبار نال، مقام اعتبار نال، خلافت اعتبار نال، ہر اعتبار نال افضلیت دے نال ہیں اور پہلے ہیں، پہلا خلیفہ ہے۔ اور فرمایا انبیاء کرام اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد انبیاء بالتحقیق اگر کوئی افضل ذات ہے بھامے خلافت دی ہوئے، بھامے فضیلت دی ہوئے، بھامے مقام دی ہوئے، صدیق اکبر ہے۔ یہ پیر کا ضروری ہے مند ہوئے۔ نمبر 2 فرمایا کہ عالم دین بھی ہوئے، اپنا دین سمجھندہ بھی ہوئے اور سمجھ کے لوگوں دسیندہ بھی ہوئے، شریعت دے مسائل دسیندہ بھی ہوئے نے۔ یہ نہ ہوئے پیر گنگا ہوئے پتہ بھی نہ ہوئے، پیر نو مسائلوں دا پتہ بھی نہ ہوئے۔ آج کل یہ بھی عجیب طریقے چل گئے کہ پیر صاحب نو کسی چیز دا پتہ بھی نہیں، اسی پھر اس دے ہاتھ پیر چوم رہے ہونے ہیں، سارا کچھ انہوں نے کر رہے ہونے ہیں۔ پھر معاملہ کیا ہوتا ہے کہ اگر پیر صاحب نو کچھ گفتگو کرنی پوے تو پھر پیر صاحب دے منہ ادھا ہی جم بندی ہے، حتیٰ کہ پیر صاحب نے دعا بھی منگنی پوے۔ اج کل یہ بھی بڑا ٹرینڈ چل گیا، پیر صاحب نے بس ایویں دعا منگ چھڑے نے، منہ چ کڈن لفظ پتہ لگے دعا کیویں منگدے، کو سانو ہی پتہ لگے منہ چ لفظ کیویں کڈھیندے پے، ساڈے کئی دعا کر رہے ہیں، یا رب العالمین پڑھ رہے ہیں یا رب العالمین پڑھ رہے ہیں، یا الہ العالمین پڑھ رہے ہیں یا الہ العالمین پڑھ رہے ہیں، کوئی پتہ تو لگے لفظ منہ چ کس طرح کٹ رہے ہیں۔ صرف کیا ہے اپنی علمی راز چھپاون کا، بس ایویں دعا مانگ تھوڑی دیر کی جی پیر صاحب کو جناب دعا منگی گئی، پتہ نہیں ہونا۔ یہ بابا ٹرینڈ چل چکے ہیں، پیر صاحب چھپا رہے ہیں چیزاں، یہ حق کوئی دسے سی پیا تکلیف ہو سی باقی کئی نو کہ شاید بھائی جنہوں نے پیر کریں دن میں یہ نہیں آکھ رہا بھائی سارے ہی ایو جے ہیں، اللہ ماشاءاللہ اس طرح دے ہوندہ ہے، لیکن یہ طریقہ چل گیا ہے، اس کو سمجھو کہ اگر ایسا ہے تو پیر صاحب ذرا اچھی دعا منگا کہ دکھاوے جناب کس طرح اچھی منگتا، کوئی لفاظ اسی بھی سنیے منہ چ الفاظ پیر صاحب نے مقدس الفاظ کس طرح کٹ رہے ہیں۔ یہ عجیب طریقہ کار چل رہا کہ پیر صاحب جناب اے مقصد بعد 2 منٹ میں اکھیاں بند کرے سن، پیر صاحب مدینہ تصور کر کے بھائی دعا مانگ رہے ہیں، یہ پتہ نہیں کیا مانگ رہے ہیں کوئی نہیں پتہ، بس این کر دے سن، مولوی صاحب خوش ہو گئے سن، پیر صاحب نے بڑی دعا منگا دیتی ہے، پیر صاحب نے راز دعا منگائی، بڑی کمال دی دعا منگائی، ایسی دعا نہیں ہے، دعا ہے تو واضح کر کے منگنی چاہیے، پتہ ہوئے کہ پیر صاحب نے کتنا علم ہے۔ اس لیے فرمایا کہ پیر کا دوسری شرط ہے کہ عالم دین بھی ہوگے، مسائل نو سمجھندہ بھی ہوگے، عربی گرامر نو سمجھندہ بھی ہوگے کہ دعا منگنی یا رب العالمین پڑھنا ہے یا رب العالمین پڑھنا ہے، الہ العالمین پڑھنا ہے یا الہ العالمین پڑھنا ہے، اس دی کوئی امتیازیت بھی ہوگی، پتہ ہوگی، جنہاں پڑھے ہو سی تو پتہ ہو سی۔ حرف ندا استعمال ہو رہا کہ منادہ مفرد ہے تو کس طرح اعراب استعمال کرنا ہے، جدو پیر صاحب ویکھیا بھی نہ ہو سی، علم دا پتہ بھی نہ ہو سی، اتنا پتہ لگ بھی سی دعا دے وچ کہ پیر صاحب نے دعا دے وچ کتنا جڑا علم ڈھاندا بھی ہے، یہ سارا چانن ہو گئی سی، پیر صاحب اچھے الفاظ نہ منگن، تو شرط ہے کہ عالم دین ہو گئے۔ اگلا فرمایا عالم دین فاسق معلن نہ ہو گئے۔ فاسق معلن کا مطلب کیا ہے؟ اعلانیہ گناہ نہ کر دو، کتے بلی والا کام نہ کریں دو، روچ گھوڑے والا کام نہ کریں دو، پیر صاحب جناب علی عورتوں کی جرمٹے بمن والا نہ ہوئے، پیر صاحب سر عام عورتوں مرید نہ کریں دو،
پیر صاحب داڑھی نہ مڈیندو ہوئے، داڑھی منڈامنا میں اے اعلانیہ گناہ ہے، فاسق مولن ہے. اے اگر پیر صاحب حرکتہ کریندا ہے تو پیر کامل نہیں ہے. یہ ضروری ہے فاسق مولن نہ ہوئے. متقی دی شرط بھی ہے، فرمایا کہ فاسق مولن نہ ہوئے. اگر پیر صاحب ایسا کام کرتا ہے، ایسے پیر دی دست بیعت ہونے دی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر ہو بھی رہے ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے. آج نمازیں دل نہیں لگ رہا، کیوں نہیں لگ رہا؟ گناہ کرتے جا رہے ہیں، کیوں نہیں لگ رہا؟ کیونکہ پیر نو پتہ جو کوئی نہیں. یہ چیز ضروری ہے. پیر کامل ہوئے، مرید جتھے بیٹھو جس حالت جو ہوئے، پیر گناہ کرن جا، مرید گناہ کرن جا رہا ہے، پیر اتھوں پھد رہے. سبحان اللہ. سیدی امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دے کول شیطان آیا، دلیلہ منگیاں. تفسیر دے بہت بڑے ماہر ہیں امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ دے کولوں دلیلہ شیطان، میں خدا ہے کہ جی ہاں ہے کہ دلیلہ دے، آپ نے دلیلہ دیتیاں. شیطان آخر عالم ہے، یہ نہ سمجھو شیطان ان پڑھے. شیطان پڑھے لکھی آئی، سمجھیندہ ہی، چپے چپے تے عبادت کیتی ہے، لیکن دھتکاریا کیوں گیا؟ ایک نبی دی تعظیم نہ کرن دی وجہ تاں دھتکاریا گیا. عالم آئی، سمجھیندہ آئی، دلیلہ سمجھیندہ آئی. امام فخر رازی کو آیا اور آ کے سوال کیتا، فرمایا کیا خدا ہے کہ آپ نے دلیل دیتی، اس نے رد کر چھوڑے. آپ نے مڑ دلیل دیتی، اس نے رد کر چھوڑا. آپ نے مڑ دلیل دیتی، رد کر چھوڑا. حتیٰ کہ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی نے 300 دلیلہ دیتیاں خدا ہے کہ شیطان لئی نے مڑ بھی رد کر چھوڑے. پسینہ جڑا سک گیا، امام فخر الدین رازی رحمت تھک گئے دلیلہ دے دے کے. شیطان رد کرتا جا رہا. کمال جائیے، پیر صاحب اپنے وضو خانے تے وضو کر رہے ہیں، لوٹا ہاتھ چائے، آپ نے میں لوٹا پھدیا نا، امام فخر الدین رازی طرف سٹیا اور اعلان کیتا، اے فخر الدین رازی، شیطان لئی نو آکھ چھوڑ، میں خدا نو مننا تے بغیر دلیل تو مندا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب دوڑتے آئے نا، آواز آئی اور امام فخر الدین رازی تک پانی دے چھنکے بھی آئے. دوڑ دے پیر کو آئے، حضور فرمایا آپ بچا لیا، نجات دلوائی ہے. اس وقت مریدہ نے دسیا اور دسیا، فرمایا پیر صاحب نے لوٹا چاہ کے سٹیا، پتہ نہیں کدھر سٹیا. یہ حالت ہے کہ جب مرید تھڑکدا پی ہوئے، رات لاندا پی ہوئے، پیر اتھوں پھد لوے، پتہ ہوئے پیر کی کر رہا. یہ پیر دا مقصد ہے. لیکن اسی غلط چیزیں طرف چل گئے. تو فاسق مولن وہ دستے بیعت نہیں ہو سکتے. داڑھی منڈیندے ہوئے، کتے رچھا والا کام کرندے ہوئے، کوئی ایسا بھڑا کام کرندے ہوئے، کرکٹ کھیڑ دو ہوئے. یہ پیران دا کام نہیں کرکٹ کھیڑنا، پیران دا کام نہیں والی بال کھیڑنا، پیران دا کام نہیں ہے نیٹ تک نہیں بجاونا. پیران دا کام ہے رب نو راضی کرنا اور مریدوں نو بچاونا. کیونکہ اسی اپنا ایمان پیران دے ہاتھ دے چھوڑے، اپنی جان پیران دے ہاتھ دے چھوڑی ہے. یار ایک عام بندہ اگر دیکھو مسلح تے کھڑا ہونا نا، میں نہ اگر امام مسجد ہوئے نا کرکٹ کھیڑ دو تو نماز نہ پڑھ سو، ایمانداری نہ پڑھ سو. تو اعتراض کہہ سو جی ساڑا مولوی تو سارا دن کرکٹ کھیڑ دا، ساڑا مولوی سارا دن والی بال کھیڑ دا، ساڑا مولوی تو کتے رچ پریندا، ساڑا مولوی تو سود والا کام کریندا، ساڑا مولوی یہ کام کریندا، ساڑا یہ مولوی کریندا. او دے پیچھے سی نماز نہیں پڑھتے. جیڑا امام مسجد سامنے آ گیا، ایک جے پیچھے نماز ہے او دے پیچھے نماز ضائع نہیں سے کر دے. تے اگر داڑھی منڈا ہوئے، پیر کرکٹاں کھیڑ دو ہوئے، پیر والی بال کھیڑ دو ہوئے، پیر بھڑا کام کریں دو ہوئے، ایمان دے چھوڑے نے پرواہ نہیں سے کریں. ادھے بابا کلی نماز وینی ہے، ادھے ایمان جا رہے ہیں، اسی پرواہ نہیں کریں. ذرا سوچو، داڑھی منڈا امام ہے، مسجد کھڑا نہیں سے کریں دے، اتنے امامت مسلط کھڑا نہیں سے کریں دے. کیوں نہیں کریں دے جی؟ داڑھی پوری نہیں ہے. کیوں؟ نماز ہی ہے پڑھنی، پڑھ لو. کہڑا مسئلہ؟ آخر وہی مولوی دا پوتر نہیں، کسی کا گھر جمے نہیں، دین کچھ پڑھے، چلو سیدھا پٹھا پڑھی تو آیا ہے تو پڑھ لو نماز. کیا مسئلہ؟ کیوں نہیں پڑھ دو؟ بابا جی ادھے آگے نا پیر صاحب پیر دے گھر جمے، کوئی مسئلہ نہیں جی. ہو جی پیروں نے شریعت کائی نہیں کوئی، جب پیریاں کا شریعت کائی نہیں ہوتی تو پھر مولویوں کے کائی نہیں ہونی چاہیے. مولوی داڑا منڈا چڑھا دیو، کوئی مسئلہ نہیں، پیٹ شرٹ پائی ہوئے نماز پڑھا پیچھے پڑھ لئی کرو، کوئی مسئلہ بھی نہیں. کوئی سوچ نو بدلو، ویکھو کہ اسی کیڑی لائن کی طرف جا رہے ہیں. اپنے ہم سدھارو. اسی جناب لوگوں کی گلاں سن کے جی پیران دے خلاف ہیں جی، فلانے پیران دے خلاف ہیں جی، دربارات نہ جاؤ. بھائی صحیح ہے، پہلے اپنے آپ کو سیدھا تو کرو. جواب بعد دیساں، وہ ساڈا کام ہے دے لیساں، پہلے سیدھا تے ہو، تو خود تو سیدھے راہ تے آ جاؤ نا.
اسی کہڑے کہڑے جواب دے جڑے کام اسی کر رہے ہیں اعتراض کر دیں ساڈا سر تھلے ہو ویندا بس شریعت بھی سانو حدیث ساڑے علماء دی کتاباں پرانی چاہ کے ویکھو قرآن و حدیث آتا ہے کہ داڑھی منڈے دے پیر جڑا پیر نہیں ہو سکتا دست بیت نہیں ہو سکتے اسی دست بیت ہونے جا رہے ہیں فلاں گدی دا گدی نو نہ ویکھو بابا اصلیت شخصیت نو ویکھو اگر ہے شریعت دے مطابق تو دست بیت ہو جاؤ اسی نکار تو نہیں کر رہے دست بیت ہو اور تانوں گناہاں تو بھی محفوظ رکھے اور علماء نے یہ علماء دی لسٹ آئی یا قرآن دی لسٹ آئی پہچان طریقہ دسیا اے پہچان ہے علماء صوفیاء کرام نے پیر دی حکا نشانی دسی اور پہچان دسی پیر نو ویکھنا چاہتے پیر کامل ہے تو فرمایا اس پیر دے کسی مرید نو ویکھ لو مرید نمازہ پڑھتا ہے تو سمجھو پیر کامل مرید دے منہ تے داڑھی سجی ہے سمجھو کیا ہے پیر کامل ہے مرید اگر کسی دا حق نہیں کھا رہا سمجھو پیر کامل ہے پیر مرید جڑا ہے کسی تے ظلم نہیں کر رہا سمجھو لو پیر کامل ہے اگر داڑھی مرید دے منہ تے نہ سج سکی تو سمجھو پیر کامل نہیں ہے اور مرید اگر مسجد تے نہیں آ سکیا رب نو راضی نہیں کر سکیا سمجھو پیر کامل نہیں ہے پیر دا مقصد یہ نہیں ہے صرف تویز لے آؤ گھر مجھ بیمار کی تویز لے آؤ گھر بیماری کی جادو کی تویز لے آؤ پیر دا کام نہیں ہے جڑا کام اسی پیروں پدا دیتا یہ پیر دا کام کوئی نہیں پیر دا اور کام ہے جڑا اسی سمجھ نہیں سکے دعا رب تعالی الفاظ اپنی قبول و منظور فرمایا اور سمجھ بھی عطا فرمائے وما علیہ